بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل سٹوریز کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ زنا بے شک ایک گندا اور برا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی نے بھی اس کے بارے میں بہت سی ہدایات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے بھی بہت ساری آیات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ زنا یہ نہیں کہ کوئی غیر محرم مرد کسی عورت کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرے یا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ، بلکہ ایک مرد کا دوسرے مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا بھی زنا کہلاتا ہے۔ زنا کیا ہے؟ قرآن کی روح سے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں، جن آیات کا ترجمہ یہ ہے: مومنو، تم شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا شیطان اس کو بے حیائی اور برے کام ہی بتائے گا۔ اور تم پر اگر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو تم میں سے ایک شخص بھی نیک اور پاک نہ ہو سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے۔ لوگو، جو چیزیں زمین میں تمہارے لیے حلال اور طیب قرار دی گئی ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تم کو برائی اور بے حیائی کے کام کرنے کا کہتا ہے۔ شیطان تم کو تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بے حیائی کے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوشش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جو کوئی کھلا گناہ یا ناحق برائی اپنے حق میں کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں تو اللہ کے سوا گناہ بخشنے والا کون ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا بخشش والا کون ہے؟ اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں بسے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ اچھا ہوتا ہے۔ مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں سے جو کوئی عورت بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے، ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 شخص کی شہادت لو۔ اگر وہ ان عورتوں کی بدکاری کی گواہی دیتے ہیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام نہ کر، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور زمین پیدا نہ کر۔ اور تم میں سے جو کوئی 2 مرد بدکاری کر بیٹھے تو تم ان کو ایذا دو، اور اگر پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور نیکوکاروں میں شامل ہو جاتے ہیں تو توبہ کرنے کے بعد تم ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ پس ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ خاص توجہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ مگر ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برائی کا کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی موت موجود ہوتی ہے تو وہ اس وقت کہنے لگتے ہیں کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ اس وقت ان کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ جو کفر کی حالت میں مریں گے، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مومنو، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا کہ اس نیت سے کہ جو کچھ تم لوگوں نے ان کو دیا ہے ان میں سے کچھ لے لو۔ ان کو گھروں میں مت روکو، ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہوں تو اور بات ہے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح رہو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے بہت سی بھلائی پیدا کرنے والا ہے۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ان سے نکاح نہ کر، مگر جہالت کے وقتوں میں جو ہوا سو ہوا،
یہ نہایت ہی بے حیائی اور ناخوشی کی بات ہے اور بہت برا دستور تھا، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ بھٹکنا۔ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس طرح سے کرتے دیکھا ہے، اس لیے ہم بھی یہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا، اور کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کام کرنے کا حکم نہیں دے۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تم کو علم نہیں، اور کہہ دو کہ میرا پروردگار بے حیائی کی باتوں کو، چاہے وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، گناہ اور ناحق حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی اور کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی کوئی سند نازل نہیں کی گئی، اور نہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جس کا تم کو علم نہیں۔ اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر اس وقت کے لوگوں کے پاس بھیجا تو وہ اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم لوگ ایسی بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ تم میں سے پہلے کسی نے ایسا گندا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس نہیں آتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو، اور ان لوگوں میں سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، اور پھر وہ بولے تو یہ بولے، یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر اس کی بیوی کو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی ان میں شامل کر دیا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی، سو دیکھ لو ان گناہ گاروں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے اور رشتہ داروں کو گھر میں مدد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برے کاموں سے سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم نے اپنا ضامن اللہ تعالیٰ کو بنا چکے ہو، اور جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ زنا کے پاس بھی مت جانا، بے شک وہ برائی اور بے حیائی کی راہ ہے۔ اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ہم نے ان کو حکمت اور نبوت کا علم بخشا اور اس بستی کے لوگوں کے پاس بھیجا جو لوگ گندے کام کرتے تھے، اور وہاں سے بچہ نکالا۔ بے شک وہ برے اور بدکار لوگ، اور ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ بے شک وہ نیک کردار لوگ تھے جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ مومنوں، بے حیائی یعنی تہمت اور بدکاری کی خبریں نہ پھیلیں، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ والا عذاب ہو۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ تم پر اپنا رحم اور کرم قائم رکھتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحیم ہے۔ اے نبی، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کی پابندی قائم کرو، یہاں تک کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ لوگوں، جو مال و دولت تم کو دیا ہے یہ دنیا میں تمہارے لیے عارضی فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں
जो बड़ी बड़ी बेहयाई और गुनाहों से परहेज करते हैं और जब गुस्सा आता है तो माफ़ कर देते हैं, और जो लोग अपने परवरदिगार का फरमान कबूल करते हैं और नमाज कायम करते हैं, अपने काम आपस के मशवरे से करते हैं, जो माल हमने इनको अता किया है इसमें से कुछ मेरे बंदों पर खर्च करते हैं, और जो ऐसे हैं जब इन पर जुल्म और ज़्यादती हो तो वो मुनासिब तरीके से इनका बदला लेते हैं, और सगीरा गुनाहों के सिवा बड़े बड़े गुनाह और बेहयाई की बातों से इज्तनाब करते हैं। बेशक तुम्हारा रब बड़ी बख्शिश वाला है, वो तुमको खूब जानता है। जब इसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर अपनी माँओं के पेट में बच्चे थे तुम, और अपने आप को पाक और साफ ना बतलाओ। जो परहेजगार हैं वो उनसे खूब वाकिफ़ है, और अपने आप को पाक और साफ ना कहना, क्योंकि हमारा नफ्स इंसान को बुराई और गुनाह ही सिखाता रहता है, मगर रब्बुल इज़्ज़त बहुत मेहरबान और बख्शने वाला है। अल्लाह ताला तमाम इंसानों को ज़िना और बदकारी जैसे अमाल से बचाए और महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ज़िना के बारे में कुरान मजीद की आयत के ज़रिए आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो आप तमाम लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमें अपनी कीमती राय से आगाह करते रहिएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही खूबसूरत नसीहत भरी वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों का हामी और नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।